وہ تنفن کرتے ہوئے کار سے نیچے اترا۔ پیشانی پر ڈھیروں بال پڑے۔ "آر یو بلائنڈ؟ نظر نہیں آتا؟" وہ سختی سے بولا جب کار فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ آج اس نے اپنی پرکشش شخصیت کو نہیں چھپایا تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں وہ سحر انگیز لگ رہا تھا۔ مرجان بھی کہاں حسن میں کم تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ پہلی بار وہ اسے حقیقت میں مل رہا تھا۔ "مسٹر شاویر حیدر شیرازی؟" وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ شاویر نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ "بتا سکتے ہو اس طرح بیچ سڑک میں میرا راستہ روک کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟" شاویر کی پیشانی پر ایک بال پڑا۔ وہ چند قدم چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور اس کا کوٹ درست کرتے ہوئے ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ "عمر میں بڑا ہوں آپ سے مسٹر مرجان کاظمی، عزت کرنا سیکھیں۔" وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مغرور لہجے میں بولا، مگر یہی مرجان کا پارہ ہائی کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ شاویر نے بھی اس کی شرٹ کا گریبان پکڑا تھا۔ "کیا چاہتا ہے تو بتا، کون ہے؟ سب نظر آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے میرا۔ 1 منٹ، تو ان مافیاز کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ بول ورنہ زندہ گاڑ دوں گا یہیں۔" اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے وہ بولا، "اگر میرا تجھ سے واسطہ نہ ہوتا تو تیرے ٹکڑے کر دیتا میں، میری برداشت سے باہر ہے تو بھی۔" وہ اس کا سر پکڑتے ہوئے اپنے چہرے کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ مرجان نے جبڑے بیچے اسے دیکھا۔ وہ ایک پل میں ایک جانب اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹا، تبھی سنسان سڑک پر گولی چلنے کی آواز گونجی۔ وہ ایک درد بھری آہ کے ساتھ پیچھے ہوا۔ اس کی دائیں ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے اس کی طرف اچھال گیا اور دوسرا پسٹل لوڈ کر چکا تھا۔ مرجان نے پسٹل ری لوڈ کرتے ہوئے اسے بے یقینی سے گھورا تھا۔ "مجھے مارنے کی سوچنا بھی مت، ساری گولیاں تمہارے دماغ میں ڈال دوں گا۔" اسے خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا۔ سامنے گاڑی سے اترتے کچھ آدمی کو دیکھا جنہوں نے ماسک سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، پاکٹ سے رومال نکال کر ٹانگ پر باندھے ہوئے۔ وہ کار کی دوسری جانب سے ان پر گولیاں چلانے میں مصروف ہوا۔ مرجان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہیں ٹھکانے لگا کر وہ پسٹل ساتھ بہتی ندی میں ڈالتے ہوئے نیچے گھاس پر بیٹھا۔ اس کی ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ مرجان نے پسٹل اس کے قریب پھینکا۔ شاویر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ "کیوں بچایا مجھے تم نے؟" مرجان کا غرور ابھی تک نہیں گیا تھا۔ "پچھتا رہا ہوں۔" شاویر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مرجان کی پیشانی پر بال پڑے، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر انہیں پیشانی سے ہٹا گیا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ "مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔" شاویر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مرجان نے بھی اس کے پاس نیچے فرسٹ ایڈ باکس گرایا، جس پر شاویر کے لب پر مسکراہٹ پھیلی۔ آخر وہ بھی اس کا بھائی تھا۔ غرور تو اس میں بھی تھا۔ "کر لینا خود، اور آئندہ میرے سامنے بھی آئے تو مار ڈالوں گا، اور ایک بار بھی نہیں پوچھوں گا کون ہو۔" مرجان کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ شاویر نے بینڈیج کی اور فون پر کسی کو کال ملائی اور وہاں سے اپنی موجودگی کے سارے ثبوت مٹاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد تیز بارش ہو چکی تھی اور سڑک کو ان کی گاڑیوں کے پرنٹس سے ناآشنا کر گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر کے وہ اندر آئی۔ بلیک سمپل شلوار قمیض جس پر شیشوں کا کام کیا گیا تھا، سر پر بلیک شیشوں والی چادر لیے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی اسے دیکھ رہی تھیں۔ حرب نے سنجیدگی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ سنیرا نے بیگ صوفے پر رکھا اور دوپٹہ سر پر لیا۔ حرب دیکھتا رہ گیا۔ وہ ماڈرن لڑکی نہ جانے کہاں گم گئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ "آپ کو کچھ چاہیے؟" مسلسل اسے خود کو تکتا دیکھ وہ بولی۔ "آپ نے ایسی ڈریسنگ کیوں کی ہے؟" حرب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سنیرا نے ایک نظر خود کو دیکھا، جیسے دیکھ رہی ہو کیا میں بری لگ رہی ہوں؟ "اب ہم ایسی ہی ڈریسنگ کریں گے۔" وہ نرمی سے بولی۔ حرب نے کہا اور ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے چارہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اس پر سے۔
اگر ہم ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ ٹھیک ٹھاک سے کافی ٹھیک لگ رہی ہیں۔ وہ جاتے جاتے بولا۔ زنیرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو یہ کہہ کر ہی ہوا ہو گیا تھا، اور پھر وہ مسکرائی تھی۔ گیلے بالوں میں برش پھیرتی ہوئی وہ نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنی نیند آ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ عشیق نے آنکھوں کو جھپک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ وہ برش مرر کے سامنے رکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی ہوئی اس کے قریب بیٹھتی بولی۔ شاویر نے اسپاٹ نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سوری، ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے، ہمیں بہت نیند آ رہی ہے، ہم سو سکتے ہیں؟ آپ میرا ویٹ کر رہی تھی کس لیے؟ آپ کے پاس سونا ہے، ہمیں اکیلے نیند نہیں آتی۔ وہ خفکی سے بولی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے مضبوط بازو کو اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ مسکرائی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ پورے دن کی تھکاوٹ ایک پل میں دور ہو گئی تھی۔ عشیق وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ سے کچھ چھپایا ہے تو کیا آپ ناراض ہوں گی؟ تو ہم آپ سے خفا ہو جائیں گے اور آپ سے دور چلے جائیں گے۔ عشیق نے تو مذاق میں کہہ ڈالا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ شدت سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اگر آپ نے دوبارہ چھوڑ کر جانے کی بات کی تو جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ ہم نے مذاق کیا تھا، ہمیں لگا آپ بھی مذاق میں بھی نہیں۔ دور جانے کا بالکل مت کہنا۔ کیوں؟ عشیق نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل بار بار اس سے محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا، جیسے کیونکہ شاویر حیدر شیرازی کو عشیق سے بہت محبت ہے، اور یہ محبت ہر بڑھتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سے دور جانے کا تصور بھی میری روح تک کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میری آج تک کوئی کمزوری نہیں رہی، مگر اب میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں، اسیر ہو چکا ہوں آپ کا۔ اس نے بھاری سرگوشی کی تھی۔ عشیق کے وجود میں سردی کی لہر دوڑی۔ وہ گھبراتے ہوئے محض ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کا دل اس وقت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ گڈ گرل، اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ اسے سینے سے لگا کر بولا۔ وہ گارڈن کی طرف جا رہی تھی جب ایک کمرے سے دردناک چیخ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر اس جانب دیکھا جہاں سے چیخ سنائی دی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ طرح طرح کے خیال اس کے ذہن میں آئے، اور پھر وہ ان سب کو جھٹکتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہی چیخ، اب کی بار وہ ابھی زیادہ دردناک تھی۔ اس کے قدم چلنے سے انکاری ہوئے اسے دوبارہ اس دروازے کو دیکھا۔ شاویر کے مطابق وہ اسٹور روم تھا، جس میں پرانا سامان پڑا ہوا تھا، اور اندر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہمارا وہم نہیں ہے، اندر سچ میں کوئی ہے اور چیخ رہا ہے۔ وہ دوپٹے کا پلو مٹھی میں مروڑتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ سہمی ہوئی اندر قدم بڑھا چکی تھی۔ اندر خوب اندھیرا تھا، کچھ بھی نہ آنے سے قاصر تھا۔ اس کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ سر پلیز مت مارے، خدا کے لیے مت مارے، کسی کی درد بھری آواز میں پکار پر وہ خوف سے اچھلی۔ وہ منہ پر سختی سے ہاتھ دے کر چیخنے سے خود کو روکتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ شاید اس نے اندھیرے میں کسی کے ہاتھ پر پیر رکھا تھا۔ کون ہے وہاں؟ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ اب کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ پلیز ہمیں بچا لو، وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ اندھیرے میں کمرے کے کونے سے ایک پرچھائی اس کی طرف دوڑی۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹی۔ وہ ہم سب کو مار دے گا، وہ تمہیں بھی مار دے گا، تم اس کے دشمن کی بیٹی ہو، وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا جیسے اس نے تمہارے باپ کو مروا دیا۔ عشیق کے قدم ٹھہرے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں اب 2 پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ موبائل کی فلیش آن کی تھی۔ سامنے کا منظر اس کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ انہیں صحیح سے پہچان بھی نہ پاتی، شاید کیونکہ وہ خون میں لت پت تھے، مگر وہ انہیں بھلا بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی تو تھے اس کے باپ کے قاتل۔ تم اسے اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بولنے سے وہ قاصر ہو چکی تھی۔ دماغ میں ہزاروں سوال آئے۔ وہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے، اور اس حالت میں کیا شاویر نے ہی انہیں سزا دی تھی؟ اگر ہاں تو اس نے اسے بتایا کیوں نہیں تھا؟ اور کل رات شاویر کون سے سچ کو چھپانے کی بات کر رہا تھا؟ کیا چھپا رہا تھا وہ ہم سے؟ کیا یہی سب؟ اگر ہاں تو کیوں؟ ہمیں بچا لو، ہمیں آرڈر دیا گیا تھا صدیقی کو مارنے کے لیے، ہم نے اپنی مرضی سے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عشیق نے لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق میں ہی دم گئی۔ اس نے ہمارے بابا کو مروایا۔ بتاؤ ہمیں، کس نے؟ وہ ہمیں مار ڈالے گا اگر ہم نے سچ بتایا۔ بتاؤ ہمیں، کس نے مارا ہمارے بابا کو اور کیوں؟ ورنہ ہم
وہ پیچھے کو لپکی اور پیچھے اسٹول پر پڑی پسٹل اٹھائی۔ دونوں آدمیوں کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کی حالت میں نہیں تھے، ورنہ وہ تب بھاگ نکلتے جب دروازہ کھلا تھا، مگر وہ بھاگتے بھی تو کہاں، پورے اپارٹ میں بھاری نفری میں سیکیورٹی تھی۔ پسٹل رکھو، میں بتاتا ہوں، دوسرا آدمی گڑبڑاتے ہوئے بولا، جبکہ پہلے آدمی نے اب اسے نہیں ٹوکا تھا۔ عشیق بے چینی سے کبھی پہلے آدمی کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کو۔ وہ آج اپنے والد کے قاتلوں کے کتنے قریب تھی، وہ سچ میں ان کے قریب تھی، وہ سب جان لینا چاہتی تھی۔ پہلے آدمی نے ڈرتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے صاف بتانا شروع کیا۔ عشیق کی آنکھوں کے سامنے سب فلم کی طرح چلنے لگا۔ کیسے اس کے بابا کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، کیسے اس کی آنکھوں کے سامنے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھرتی چلی گئی۔ وہ دردناک لمحے اس کے دل کو چیز دینے والے لمحات تھے۔ وہ صدمے سے اٹھی، اس کی آنکھوں کی ساری چمک ایک پل میں غائب ہوئی تھی، اس کے چہرے کی ساری رونق اڑ گئی تھی۔ اس نے ہمیں کیوں نہیں مارا؟ اس کے سوکھے لبوں سے رونق سے قاصر آواز عطا ہوئی۔ دونوں آدمیوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو گھورا تھا، مگر وہ اس بات کا جواب جانتی تھی، وہ اسے بچا لایا تھا کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا، وہ تو اس سے عشق کرتا تھا۔ ایک مرجھائی ہوئی درد سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ ہنسی۔ دونوں آدمیوں نے اسے پاگل تصور کیا تھا، جس صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے دماغ سے عاری ہو گئی تھی۔ اس سے اپنا وجود بے حد بھاری محسوس ہوا۔ اس کے پیروں نے کھڑے رہنے سے انکار کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ فون اور پسٹل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ بے جان چال چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں سے کاجل پھیل گیا تھا، سبز آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے پڑ گئے تھے۔ وہ ہوش و حواس سے بے گانہ اپنے کمرے کی طرف آئی اور دروازے کو اندر سے لاک کیا اور گھٹنوں پر گرتی چلی گئی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ کندھے سے سرک کر نیچے گرا تھا۔ اسے کسی شے کا ہوش و حواس نہیں تھا۔ شدت گریہ سے سرخ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو جکڑا تھا۔ کیوں شاویر حیدر، کیوں؟ اس کی دردناک چیخ نے کمرے کی ایک ایک شے کو اداس کیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ آخر کیوں سب کچھ چھین لیا مجھ سے، سب میرے بابا؟ ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ شدید غصے اور تکلیف کی وجہ سے اسے اپنے ذہن معاف ہوتا محسوس ہوا۔ آس پاس کا منظر دھندلا، اتنا بڑا صدمہ اس کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ اس کے بال آنسو سے تر چہرے کو چپکتے ہوئے چلے گئے، مگر اسے پرواہ نہ ہوئی۔ اس کے لب تھر تھرائے، پورے جسم میں لرزش ہوئی۔ آپ یہاں؟ مرجان نے حیرانی سے آغا صاحب کو دیکھا تھا۔ مرجان، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی انکل، چلو میرے ساتھ۔ مرجان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مقصد انہیں تسلی دینا تھا۔ انکل، آپ بتائیں گے کیا ہوا ہے؟ مرجان ان کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر اب وہ ذریعہ واحد گیراج تک آئے۔ میری بیٹی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو مرجان، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری مدد کرو۔ مرجان پہلے تو ان کے کہے الفاظ پر آنکھوں میں ڈیر و حیرت لیے انہیں دیکھتا رہا، پھر گلا کھنگارا اور ان کے ہاتھ کو تھاما۔ کیا ہوا ہے ماریا کو انکل؟ نہیں ماریا نہیں مرجان۔ او خدا، میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ آغا صاحب اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آس پاس دیکھتے، پیشانی مسلتے بولے، مرجان نے آج پہلی بار انہیں اس حال میں دیکھا۔ تو میرے ساتھ چلو، میں سب بتاتا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ کار پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ شہنشاہ صاحب نے کمرے کی ونڈو سے ساری کارروائی دیکھی تھی، مگر مرجان کو نہیں روکا تھا۔ ان کے ذہن میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا۔ کیا؟ منور صاحب نے بیڈ سے نیچے وہیل پر ٹھہرا کر ہونک بنی کشمالہ بیگم کو دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی منور، ٹھیک ہے، رہو یہاں، اور وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، اور ساتھ میں تم بھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کشمالہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یاد دلاؤں؟ سہیل کو کون مروانا چاہتا تھا، اور اس کی بیوی کو کس نے مروایا؟ اس کی بہن کو مروانے میں میرا ساتھ کس نے دیا؟ پراپرٹی کسے چاہیے تھی؟ کشمالہ بیگم کے چہرے کی رنگت اڑی۔ سامنے دروازے پر کھڑے شہنشاہ صاحب کو دیکھ کر منور صاحب اس کی پیلی رنگت دیکھ کر دروازے کی طرف مڑے، مگر آپ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ شہنشاہ صاحب کے چہرے پر طیش، اضطراب، علم سب تھا۔ بابا سائیں، بس۔ شہنشاہ صاحب کی گرجدار آواز سب نے سنی، سب اپنے کمروں سے نکل آئے۔
ایس پی صاحب کو فون ملاؤ حرب نے شہنشاہ صاحب کو دیکھا اور ہم بنے منور صاحب اور کشمالہ بیگم کو۔ منور صاحب تو شہنشاہ صاحب کے پیروں میں گر پڑے تھے اور کشمالہ بیگم نے ہاتھ جوڑے تھے۔ سب گھر والے حیران سب دیکھ رہے تھے، کچھ بولنے کی کسی میں ہمت بھی نہیں تھی۔ ہم نے کہا ایس پی صاحب کو فون لگاؤ۔ حرب نے دوسرے گرجدار لہجے پر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے ایس پی صاحب کو فون ملایا۔ شہنشاہ صاحب نے وحشت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ آج ان کی زندگی بدلنے والی تھی اور وہ شہنشاہ صاحب کرنے والے تھے۔ کپور صاحب ترچھی نظروں سے اسے صوفے پر بیٹھا مگرمچھ کے آنسو بہاتا دیکھ رہے تھے۔ ایک انکل الہام ہی تو تھے میرے سب کچھ۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے میرا مطلب بابا کی طرح پالا تھا۔ انکل کہاں جاؤں گی میں؟ انکل بچا ہی کیا ہے میرے پاس، میں ہوں ہی منحوس انکل۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا کر اللہ نہ کرے بڑھائی اور پھر سر سے رونے لگی۔ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تعبیر نے منہ کا زاویہ بگاڑا، انہیں دیکھا اور پھر سے بلک بلک کر رونے لگی۔ کپور صاحب کے کان پھٹ جانے کو تھے۔ مجبوراً انہوں نے اسے تسلی دے کر یہ کہا کہ وہ ان کی فیملی کے ساتھ رہ سکتی ہے تو وہ خوشی سے سر ہاں میں ہلا کر آنسو پوچھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ کے ساتھ کھلا تھا۔ تعبیر تو اچھل ہی پڑی تھی۔ 4 بلیک وردی میں ملبوس اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے بیچوں بیچ ایک بلیک پینٹ پر بلیک ہوڈی میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں 9mm پسٹل تھے۔ کیوں کپور، چائے پانی نہیں پوچھو گے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر مغرورانہ لہجے میں بولا۔ کپور صاحب نے اس کی آواز پہچانی تھی مگر اس نے تو وہ CCTV فوٹیج بغیر دیکھے ہی الہام کو بھیجی تھی، اسے کیسے پتہ ہوتا وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تعبیر نے اس کی نیلی پرکشش آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پہلے نیت خراب کی، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر وہ بڑک کر رہ گئی۔ یہ مذاق ہے لوسیفر؟ کیوں اور کیا لگتا ہے تم مجھے ڈرا پاؤ گے؟ کپور نے کمپوز لہجے میں کہا جبکہ لفظ لوسیفر پر تعبیر کے طوطے اڑے تھے۔ لوسیفر؟ اس نے سنجیدگی سے اس کانپتی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو ابھی بے ہوش ہونے والی تھی۔ دیکھو ان کو مار دو، میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ کپور صاحب کو آگے بڑھتے ہوئے وہ بولی۔ کپور نے اس دغا باز لڑکی کو دیکھا جو کچھ منٹ پہلے ہی منہ بولی بیٹی بنی تھی۔ ایک گارڈ تعبیر کو پکڑ کر اس کے اشارے پر کمرے سے لے گیا تھا۔ کپور حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اور شاید وہ سمجھ بھی رہا تھا یہ مذاق نہیں ہے۔ لوسیفر سرنڈر کرو ورنہ یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے، اسپیکر میں سختی سے مسٹر رچرڈ کے اسپیشل گارڈ نے آرڈر دیا تھا۔ لوسیفر نے ونڈو سے باہر دیکھا۔ مسٹر کپور کے گھر کو چاروں طرف سے مسٹر رچرڈ کے گارڈز نے گھیرا ہوا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ ہاں، مسٹر کپور نے قہقہ لگایا، اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بیگ پیک سے مسٹر کپور کے سامنے پھینک کر لیفٹ اور رائٹ گراتے ہوئے پیچھے کی کھڑکی سے باہر لپکا تھا۔ 3 سیکنڈز میں دائیں اور بائیں جانب دھماکے ہوئے تھے اور ہر طرف دھواں پھیلا تھا۔ بے وقوف، یہ کیا کیا؟ کرمنلز بنیں گے۔ وہ ہوڈی کو سر پر گراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہہ کر اپنے گارڈ کے ساتھ پیچھے کھڑی لینڈ کروزر میں بیٹھے وہاں سے بھاگ نکلا۔ مسٹر کپور اسٹرنر کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے دیکھنے کی حس سے محروم ہو چکے تھے۔ جب تک سب نارمل ہوا تھا وہاں اس شیطان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایس پی صاحب شہنشاہ صاحب سے اجازت لے کر منور صاحب اور کشمالہ بیگم کو لے کر پولیس اسٹیشن روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ یہ پوری زندگی جیل میں ہی سڑے اور ان سے سختی سے پوچھے گچھ کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ بہرحال تو ایس پی صاحب انہیں مطمئن کر کے نکل گئے تھے مگر وہاں سے نکلتے ہوئے منور صاحب نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ ایس پی صاحب تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے پرانے دوست تھے۔ ہمیں فی الحال میرے آدمی کے گھر چھوڑ دو، وہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا اور کسی سے ضروری ملاقات بھی تو کرنی ہے۔ کشمالہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یاد دہانی کرواتے ہوئے بولے۔ ایس پی صاحب انہیں ڈراپ کر کے جا چکے تھے۔ دروازے پر دوسرے بار دستک دینے کے بعد بھی اندر سے جواب نہیں ملا تھا۔ منور صاحب نے ماسٹر کی سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی ان کا آدمی فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اس کے سر کی پچھلی جانب سے خون بہہ رہا تھا۔ یا خدا! منور! کشمالہ بیگم نے خوف سے کانپتے ہوئے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پر زنجیریں موجود تھیں مگر ان میں جکڑا ہوا شخص تو آج فرار ہو چکا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اسے آزادی ملی تھی۔ منور صاحب کے چہرے کے سارے رنگ اڑے تھے۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایس پی صاحب کو فون ملایا تھا اور اسے ڈھونڈنے کا کام سونپا تھا۔ کشمالہ بیگم کے چہرے پر آج پہلی بار اس قدر خوف
طرف لہرا رہا تھا۔ اب ان کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ بھاگ نکلے تھے، مگر وہ جانتے تھے آنے والا وقت ان پر کس قدر بھاری ہونے والا تھا۔ ریحان فائل تھامے کار میں بیٹھا تھا جب اس کی نظر چلڈرن ہوم کے اندر جاتے مرجان اور آغا صاحب کے پر پڑی تھی۔ اسے تجسس ہوا تھا۔ وہ فائل فرنٹ سیٹ پر رکھتے ہوئے واپس چلڈرن ہاؤس کے اندر داخل ہوا تھا۔ آغا صاحب تیز تیز قدموں کے ساتھ آفس روم کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے مرجان چہرے پر سرد اثرات لیے سنجیدگی سے چل رہا تھا۔ ریحان ونڈو کے قریب رکا تھا۔ سر، آپ کس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ بہت سال گزر گئے ہیں اور یہاں سے روز ہی لوگ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ ہوگا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میری بیٹی میری اپنی بیٹی تھی، وہ مجھے میری بچی واپس چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے۔ کہاں کیسی ہے؟ مجھے میری بچی چاہیے، آغا صاحب نے گرجتے ہوئے کہا۔ مرجان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ وہ سب جان چکا تھا، مگر وہ مجبور تھا، انہیں اس کی مدد لازمی کرنی تھی، کیونکہ آغا صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ شہنشاہ صاحب کی اجازت کے ساتھ ہی اپنی بچی کی تلاش کر رہے ہیں، اور شہنشاہ صاحب نے اسے گھر لے کر آنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ سر، ایک منٹ، آپ ڈیٹ اور ڈیٹیلز بتائیں، ہم چیک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے ہوئے آدمی بولا اور وہ اسے ڈیٹیل بتانے لگے۔ ریحان نے ونڈو سے اندر جھانکا تھا۔ سر، صدیقی صاحب نامی شخص نے اس بچی کو کچھ سال پہلے اڈاپٹ کیا ہے، یہ ان کا ایڈریس ہے۔ ریحان تو چونکا ہی تھا۔ مرجان نے حیرانی سے اس آدمی کو دیکھا اور پھر وہ پیپر ان سے لیا جس پر صدیقی صاحب کا ایڈریس تھا۔ عشیق، مرجان نے پیپر تھامتے ہوئے کہا۔ آغا صاحب کے چہرے پر چمک ابھری۔ تم جانتے ہو میری بیٹی کہاں ہے؟ آغا صاحب نے مرجان کے کندھے تھامے۔ مرجان نے سنجیدگی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ریحان بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکلا تھا اور شابیر کا فون ملایا تھا جو سوئچ آف آ رہا تھا۔ ڈیمن اٹ سر، فون اٹھائیں پلیز۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے تیز رفتار قدموں کے ساتھ گاڑی تک آیا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑانے لگا۔ میم، آپ نے بلایا؟ میٹ نے دروازے پر نوک کر کے اجازت مل جانے کے بعد اندر داخل ہو کر پوچھا۔ عشیق اس طرح آنکھیں دیکھ کر وہ ایک پل کو چونکی۔ بکھرے بال، سرخ چہرہ، وہ کہیں سے بھی عشیق نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، آپ سب گھر جا سکتے ہیں آج؟ وہ کبرڈ سے سرخ ساڑی نکالتے ہوئے مردہ لہجے میں بولی۔ پر میم، سر نے کہا ہے ان کی غیر موجودگی میں ہم یہاں رہ کر آپ کا خیال، ہمیں کچھ وقت اکیلے میں گزارنا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ جائیں، ہم بات کر لیں گے شابیر سے، وہ کسی سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ اپنی ہی کہی بات کو کچھ دیر سوچتی رہی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی اسے نہیں مل پائے گی۔ وہ خوبصورت لمحات جو انہوں نے ساتھ میں گزارے تھے، یہ سب اس کے دل و دماغ میں گھر کر چکے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اسے اپنی شہری سے دور جانا پڑ سکتا تھا۔ کچھ ہی وقت میں وہ پھر بھی میڈز اور باقی سرونٹس کو گھر بھیج چکی تھی اور تیار ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ چمک تھی جو چمک ہمیشہ اس کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی، وہ چمک نہیں تھی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا، دل بے حد عذاب سے گزر رہا تھا، مگر صدیق صاحب کی شفقت اور محبت آج سیر کے پیار پر غالب آ رہی تھی۔ پیار کرتے ہو نا ہم سے، تو پھر آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم خود کو ختم کریں گے اور اپنے بابا کا بدلہ بھی لیں گے۔ تم سے پوری زندگی تم پچھتاؤ گے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے محبت کی موت کو برداشت کر سکتا ہے یہ کون؟ ہمارے تو جینے کی وجہ ہی ختم ہو گئی ہے شابیر حیدر۔ ایک آس تھی دل میں کہ سب ختم نہیں ہوا، ہمارے پاس تھا ہی کیا صرف ایک بابا؟ ہمارا سب کچھ جینے تم نے ختم کر دیا۔ ہم تو اسی دن مر گئے ہوتے اگر تم ہمیں بچاتے نہیں۔ اس کے بعد جھوٹ پر جھوٹ بولے ہم سے تم نے۔ آئینے میں خود کے عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ جن اندھیروں سے تم ہمیں نکال کر لائے ہو ان سے بڑے اندھیروں میں ہمیں رکھو گے تو ہم اسی پل خدا سے اپنی موت کی دعا کر لیتے۔ کاش ہم پہلے جان گئے ہوتے، اپنے بابا کے قاتل کو اپنے اس قدر قریب کبھی نہ آنے دیتے۔ تمہیں دل میں جگہ دی تھی شابیر حیدر، کیا بگاڑا تھا ہمارے بابا نے تمہارا؟ ارے ٹھیک سے کریں، آپ ہمیشہ ہی اوپر سے کر کے کام ادھورا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ سالے نے گارڈن صاف کرتے ہوئے ملازمہ سے کہا۔ جب نظر گیٹ پر پڑی، ایک بزرگ تھے جو گیٹ کے قریب نیچے بیٹھے تھے اور گارڈ انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالے نے بزرگ کی جانب دیکھ کر کہا جو ایک پرانی پھٹی ہوئی شال شانوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور سر کے بال سفید تھے اور میلے بھی۔ بیوی جی، کب سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ان کی جھریوں سے بھرے ہاتھ کو تھامے سالے نے نرمی سے پوچھا۔ سالے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر وہ کچھ بول نہ پائی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اس شخص کو جانتی ہے مگر اس کی آنکھیں نہیں مان رہی تھی۔ بچے، کیا ہوا ہے؟ آفرین بیگم نے سالے کو گیٹ پر دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں،
چاچی جان یہ بابا پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے پوچھا لیکن ہمیں نہیں بتا رہے، وہ جواب بھی نہیں دے رہے۔ صالح نے افسردہ ہو کر کہا، صالح بچے آپ اندر جاؤ، میں پوچھتی ہوں۔ صالح لفظ سن کر انہوں نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ صالح میری بچی؟ وہ اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے بولے۔ صالح نے گھبراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سہیل بھائی صاحب؟ آفرین بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں کہا، پاپا؟ صالح نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے اور ان کے گلے لگی بے اختیار پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ آفرین بیگم کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ سہیل صاحب نے صالح کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ ہم سب کو بتاتے ہیں، آفرین بیگم کہہ کر جلدی سے لاؤنج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج کاظمی مینشن میں رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ سہیل؟ شہنشاہ صاحب کی آواز میں نمی تھی، ان کی پرنور آنکھوں میں نمی جھلکی۔ سہیل صاحب نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں چوما۔ شہنشاہ صاحب نے سہیل صاحب کو گلے لگایا تھا۔ بہت دیر دونوں اسی کیفیت میں روتے رہے۔ دادا صحیح آپ نے بلایا؟ مرجان شہنشاہ صاحب کے کہنے پر لاؤنج تک پہنچا تھا جہاں پہلے ہی سب موجود تھے۔ اسے 1 منٹ نہیں لگا تھا سہیل صاحب کو پہچاننے میں۔ آغا صاحب سہیل صاحب کو گلے لگاتے کھڑے تھے۔ مرجان چلتے ہوئے سہیل صاحب کے قریب رکا تھا۔ سہیل صاحب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ مرجان جتنا بھی مضبوط تھا وہ اپنے بابا کو آج بھی یاد کرتا تھا۔ آج اپنے بابا کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس لوٹ آئی تھی جو بچپن میں اس کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ آج کاظمی مینشن میں رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ گہری سوچ میں مگن کمرے میں داخل ہوا مگر کمرے کے منظر نے اس کے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹکا۔ آئینے کے سامنے کھڑی نظریں جھکائے وہ خود پر پرفیوم چھٹکتے ہوئے